اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی ساتھیوں، آج ہم اپنے پارہ 26 کا آغاز کریں گے اور 25 کی طرح اس میں بھی کافروں کو اور کفار اور قریش کو سب کو تنبیہ کی جا رہی ہے، اور جس پر وہ اصرار کرتے تھے، شرک پر وہ اصرار کرتے تھے، اور ان کو اس بات پر تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ ظلم ہے اور اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں، اور تنقید کی جا رہی ہے ان کی جاہلانہ عقائد پر جس پر وہ اصرار کرتے تھے۔ اس کا ترجمہ سورہ الاحقاف کا آپ کے سامنے رکھوں گی کہ آخر اس شخص سے بہکا ہوا انسان کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ اس سے بھی بے خبر ہیں کہ پکارنے والے ان کو پکار رہے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کیے جائیں گے اس وقت وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن اور ان کی عبادت کے منکر ہوں گے۔ ساتھیوں، یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کو پکارنا جو جواب نہیں دے سکتے، قیامت تک بھی جواب نہیں دے سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیارات ہی نہیں کسی کی مدد کرنے کا، کسی کی دعا، درخواست، منت، اس کی مقدر، کسی شے پر ان کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس دن یوم آخرت صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں کہا تھا کہ ہم سے مدد مانگیں یا ہمیں پکاریں یا ہم مدد کریں گے، تمہاری مشکلات سے تمہیں نکالیں گے۔ ہم میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں کہ ہم ان کی پکار کا جواب دے سکیں۔ یہ ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے مفروضے تھے کہ ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ ان کی خواہشات پوری کر سکتے ہیں۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے نبی سے کہ کہو ان سے کہ میں کوئی نرالا رسول نہیں ہوں۔ جس طرح پہلے سب رسول انسان ہی ہوتے تھے، نہ خدائی صفات اور اختیارات میں ان کے پاس کوئی اتھارٹی تھی، نہ ان میں ان کا کوئی حصہ تھا۔ اسی طرح جب ہود علیہ السلام سے ان کی قوم تقاضا کر رہی تھی کہ اچھا تو لے آ اپنا عذاب جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے، اگر واقعی تو سچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے، عذاب کب کہاں بھیجنا ہے، کب تک مہلت ہے، کتنی مہلت ہے، اس کا علم تو اللہ کو ہے۔ گمراہیوں کے اندھیروں میں بھٹکنے والوں پر جب عذاب آیا تو پھر ان کو بچانے کے لیے ان کے پاس کوئی بھی نہ آیا۔ کہاں مر گئے تھے وہ سب جن سے وہ منتیں دعائیں مانگتے تھے، حاجتیں مانگتے تھے، اصرار کرتے تھے؟ کوئی بھی نہیں آیا۔ ساتھیو، سورہ محمد کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوطی سے جما دے گا۔ ساتھیو، اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے اللہ کا پیغام، حق کا پیغام، دین اسلام کی سربلندی، اس کی اشاعت، اس کی تبلیغ، اس کی دعوت کے کاموں میں حصہ لینا، یہ ہے اللہ کی مدد۔ آگے فرمایا جا رہا ہے، ترجمہ ہے کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اور معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ اسلام نے جو اخلاق آداب انسان کو سکھائے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے رب کی جتنی بھی بندگی کر لے، عبادت کرے، اس کی راہ میں دین کی خاطر جو بھی کوششیں کرے، لیکن وہ اس زوم میں نہ رہے کہ جو کچھ مجھے کرنا تھا میں نے کر دیا، بلکہ یہ سوچ رکھے کہ یہ تو اللہ کا مجھ پر وہ حق تھا جو میں ادا ہی نہیں کر سکا۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ایک مومن ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے باوجود بھی ہم رب کی فرما برداری، اس کے حکم، اس کی اطاعت، اس کی رضا میں جو کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کر دے اور درگزر فرما دے۔ سورہ فتح کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سورہ فتح میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صلح حدیبیہ سے جو ہونے والی فتح تھی، مسلمانوں کو جو فتح اللہ تعالیٰ نے نصیب کی تھی، وہ اپنی خصوصی مدد کے ذریعے ممکن تھی۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ میں ہمیں یہ بات بتا رہے ہیں کہ وہ فتح اللہ کی خصوصی مدد کے ذریعے ممکن ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے بندوں سے کہ اپنی خامیوں سمیت جو جد و جہد بھی کی، وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے اس میں ایک طویل عرصہ لگ جاتا،
یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ انسانوں کی خامیوں کمزوریوں سے درگزر فرما دیتا ہے، ورنہ جتنی بھی کوشش کی جاتی اس صلح سے فتح کا دروازہ کھلنے میں بہت مشکلات ہوتی۔ یہ دروازے کا کھلنا رب کی خصوصیت ہے کہ وہ ہم سے درگزر فرماتا ہے۔ ہمیں تو ہماری خامیوں کوتاہیوں اور کمزوریوں کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ ہیں کیا۔ یہ تو ہمارا رب ہی ہے جس کی نگاہ میں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ ہمیں درگزر فرما دیتا ہے۔ اس سورہ میں 2 مرتبہ سکینت کا لفظ آیا ہے۔ پہلی مرتبہ صلح کے موقع پر ہونے والی صورتحال میں مسلمانوں کو ان کے صبر اور ان کی عظیم قیادت پر مکمل اعتماد کی وجہ سے حاصل ہوئی۔ صبر سے انہوں نے سارے اپنے معاملات خوش اسلوبی سے ان کے سلجھ گئے۔ دوسری مرتبہ یہ دل کی وہ کیفیت مسلمانوں کو حاصل ہوئی جس میں ایک انسان کسی عظیم مقصد کے لیے ٹھنڈے دل سے پورے سکون و اطمینان کے ساتھ بڑے سے بڑے خطرے میں بھی داخل ہو جائے اور نتیجے کی پرواہ بھی نہ کرے۔ اس صورت میں یہ کیفیت مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ ساتھ ہی سورہ الحجرات، اس میں ہمیں آداب اور اخلاق سکھائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس میں بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، فیصلے خود نہ کرو۔ پہلے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہدایت لینی ہے۔ جو دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام سے خالی ہے وہ تقویٰ سے بھی خالی ہے۔ ہدایت دی گئی کہ جب کوئی اہم خبر ہو تو پتہ چلے اس اہم خبر کا، تو اس پر یقین کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لو کہ خبر دینے والا آدمی کیسا ہے۔ اگر وہ فاسق شخص ہو، اس کی بات اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے، اعتبار کے لائق ہی نہیں ہے، تو خبر پر عمل کرنے سے پہلے تحقیق کر لو کہ اصل میں پیچھے واقعہ کیا ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ کہ دوسروں کا مذاق اڑانا، کسی مرد عورت کا مذاق اڑانے سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے۔ مذاق اڑانا، نقل اتارنا، اشارے کرنا کسی کے کام پر، اس کی شکل صورت پر، اس کے لباس پر، کسی نقص یا عیب کی طرف لوگوں کو بھی اٹریکٹ کرنا، دکھانا، توجہ دلانا کہ وہ بھی اس مذاق کا حصہ بن جائیں، وہ بھی ساتھ شامل ہو جائیں۔ برے القاب سے لوگوں کو نہ بلائیں، اس کے خاندان، اس کے جسمانی عضو پر کوئی بھی نقص ہے تو اس کی تذلیل نہ کریں۔ زیادہ گمان کرنا، پھر اس گمان کے بارے میں زیادہ سوچنا، انسان کا وہ عمل کا حصہ ہی بن جاتا ہے اتنا سوچنا، اور ایسا ہوتا کیوں ہے؟ تجسس کرنے کی وجہ سے۔ اس طرح بغیر وجہ کی ہی رائے قائم کرنا شروع کر دینا، یہ بھی بدگمانی میں شامل ہے۔ اور ان کے پھر دوسروں کے معاملات میں اپنی غلط رائے دے دینا، بظاہر نیک اور شریف نظر آنے والے لوگوں کے معاملات زندگی سے بدظن ہو جانا، یہ بھی گناہ ہے۔ ایک شخص میں کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ غلط لگ رہا ہوتا ہے، کچھ صحیح بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے، صرف اس کی غلط ہی پہلو پر ہی توجہ دینا، ذاتی زندگیوں میں جھانکنا، کوریدنا، کان لگا کر سنیں، سب چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ غیبت کی کیا تعریف ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو جو کہی جا رہی ہے تو اس صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو اس نے اس کی غیبت کی، اگر اس میں وہ موجود نہ ہو تو اس نے اس پر بہتان لگایا۔ یہ صرف اسی صورت، اس حرمت سے مستثنا مل سکتی ہے کہ 2 ہی صورتیں ہیں کہ جن میں کسی شخص کے پیٹھ پیچھے یا اس کے مرنے کے بعد اس کی برائی بیان کرنے کی کہ کوئی صحیح ضرورت ہو، شریعت میں کوئی اس کی صحیح ضرورت ہو۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین سے آتی کسی مسلمان کی عزت پر ناحق حملہ کرنا ہے۔ ساتھیوں، یہ تمام ہدایات اہل ایمان کو ہی دی جا رہی ہیں، یہ ہمیں دی جا رہی ہیں، ایک مسلم معاشرے کو خرابیوں سے بچانے کے لیے دی جا رہی ہیں، کیونکہ ان عادتوں، ان حرکتوں، ان صورتوں میں ایک مسلم معاشرے میں صرف خرابیاں ہی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ان سے بچیں گے تو مسلم معاشرہ پھلے پھولے گا۔ ساتھ ہی سورہ کاف میں قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید کی کہ خبردار کرنے والا لوگوں کے پاس پہنچ آیا ہے، رب کی طرف سے واپسی کی خبر لے آیا ہے۔ یہ واپسی جھٹلانے والوں کی عقل سے تو انہیں بہت دور کی بات لگ رہی ہے۔ یہ ایک محفوظ کتاب میں سب درج ہے، سب محفوظ ہے کہ انسان کے جسم کو کیا چیز کھا جائے گی۔ جس طرح زمین سے درخت پھل اگاتے ہیں، اسی طرح مرے ہوئے انسان بھی نکل آئیں گے کل۔
انسان کے دلوں میں طرح طرح کے سوالات اور وسوسے اٹھتے ہیں، ان سب چیزوں سے رب واقف ہے۔ وہ خود رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے، اس کے 2 کاتب مقرر فرشتے ہر وقت دائیں بائیں موجود ہیں۔ پھر انسان کہاں اور کتنا بھاگے گا اپنی موت سے؟ غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے جب حاضری کا وقت آئے گا۔ حق سے منہ موڑنے والے، خیر کو روکنے والے، شرک کرنے والے، حد سے بڑھنے والے، ان کے لیے سخت عذاب میں ڈال دینے کا حکم آ جائے گا۔ وہ دن کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کہ تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جہنم سے پوچھا جائے گا کہ تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے؟ اسی طرح جنت متقین کے قریب لے آئی جائے گی، کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ساتھ ہی سورہ زاریات میں بھی قسم کھائی گئی ہے ایک شاندار آرگنائز سسٹم کی، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یہ بے مقصد کام جاری نہیں ہے۔ لاکھوں کروڑوں سالوں سے چلنے والے نظام کو ایک مقصد سے بنایا گیا ہے۔ انسان کو یہاں بہت سے کاموں کی اتھارٹی دی گئی ہے، اس سے ان اختیارات کا پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں استعمال کیے، اقتدار کو کہاں استعمال کیا، انصاف کے لیے، حق کے لیے یا ظلم و فساد کے لیے۔ اللہ کرے کہ اچھے انسان اپنے وقت کا، اپنی صلاحیتوں کا، اپنے اختیارات کا بہتر استعمال کریں۔ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور مہیا کر تو ہمیں ہمارے معاملات کی درستگی۔